ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ تبارک و تعالی احکام الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ والدین انسان کے لیے بہت بڑی رحمت کا نام ہے۔ والدین کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کا نقصان ہو، بلکہ وہ رات کی تاریکیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی اولاد کی خیریں مانگتے ہیں۔ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں ساری زندگی بچے کے لیے شفقتیں اور محبتیں بخیرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اور رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے ہماری طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ والدین اگر مشرک اور کافر بھی کیوں نہ ہوں، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کی اطاعت اور فرما برداری پھر بھی ضروری ہے۔ ماں باپ میں سے دونوں ہی ہستیاں اپنی اولاد کے لیے خیر خواہ اور محبت کے جذبات رکھتی ہیں، لیکن ماں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اچھا سلوک کرنے کا اور نیکی کرنے کا زیادہ حکم دیا ہے، کیونکہ ماں جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، کاروبار نہیں کر سکتی، کما نہیں سکتی، محنت مزدوری نہیں کر سکتی، لہٰذا اس لیے اللہ رب العالمین نے والدہ کی خدمت کے لیے زیادہ ترغیب دی ہے۔ دنیا کے اندر مئی کا دوسرا اتوار مدر ڈے یعنی کہ والدہ کا دن منایا جاتا ہے، لیکن دین اسلام نے ہر دن والدہ کا بتایا ہے۔ دن کے اندر جتنے گھنٹے ہیں اللہ رب العالمین نے
والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ ماں اگر تہجد کے ٹائم آواز دے پھر بھی اس کی تابع داری کرنی، ماں اگر فجر کے ٹائم آواز دے پھر اس کی تابع داری کرنی، ماں ظہر عصر مغرب عشاء رات کے 12 بجے جس ٹائم بھی تم کو بلائے، دین اسلام کہتا ہے کہ والدہ کی فرما برداری اور تابع داری کرنی۔ مغرب والوں نے تو ایک دن رکھ دیا، لیکن دین اسلام نے ماں کی قدر و قیمت پورا سال کرنے کی ہم کو ترغیب دی ہے۔ اور قرآن مجید سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آگے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، ماں نے پیٹ کے اندر رکھا تو دشواری کے ساتھ رکھا۔ حضرات ذی وقار 9 ماہ 8 ماہ 7 ماہ ماں نے تکلیف برداشت کی، دکھ برداشت کیا۔ حضرات ذی وقار کتنی ہی پسندیدہ چیزیں ماں نے چھوڑ دیں، کس وجہ سے؟ کہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، بچے کو تکلیف نہ پہنچے، ماں نے وہ اپنی پسند کی چیزیں کھانا چھوڑ دی۔ ماں نے باہر سفر کرنا چھوڑ دیا کہ کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، ماں نے باہر سفر کرنا ہی چھوڑ دی۔ ماں کو ڈاکٹروں نے پرہیز بتائے، ماں کی طبیعت نہ بھی مانتی تھی پھر بھی اس نے پرہیز کیا۔ اس نے کہا اگر میرے بچے کو پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گی۔ اتنی شفقتیں، ابھی ماں کے پیٹ میں انسان موجود ہے، ابھی باہر نہیں آیا۔ اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگا لیں۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے اس طرح سونا ہے، ماں اسی طرح سوئی۔ ڈاکٹر نے کہا بیٹھنا ایسے ہے، ماں اسی طرح بیٹھی۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے چلنا پھرنا کم ہے، ماں نے چلنا پھرنا کم کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا بیڈ ریسٹ کرنا ہے، ماں نے بیڈ ریسٹ کیا۔ یہ ساری کی ساری تکلیفیں کس لیے ماں برداشت کرتی ہے؟ اپنے بچے کے لیے۔ فرمایا حملتہ امہ کرہا، تیری ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا تو دشواری کے ساتھ رکھا۔ آج انسان ماں کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ماں کی شان بیان کی ہے اور ماں کا مقام بیان کیا ہے، ماں کی تکلیفوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آج بڑا ہو کے انسان کہتا ہے میری ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے قرآن پر، سورہ احقاف پر، اللہ تجھے بتاتا ہے تیری ماں نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، تیری ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا دشواری کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ اور فرمایا جب پھر آگے وضع حمل کا وقت آیا تو تب بھی تیری ماں نے تکلیفیں برداشت کی۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، مصائب برداشت کیے، تیری ماں نے تنگیاں برداشت کی۔ حضرات ذی وقار اس وقت ماں کس کرب سے گزر رہی ہوتی ہے بعد میں آنے والے بچے کو نہیں پتہ چلتا۔
بچے منہ پھاڑ کے کہتے ہیں ماں نے کیا کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تو دنیا میں آنے لگا تھا تب کی کیفیت دیکھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب تیری ماں نے تجھ کو جنم دیا اس وقت بھی تیری ماں نے تکلیفوں کو اٹھایا، اس وقت بھی تیری ماں نے پریشانیوں کو اٹھایا۔ فرمایا ماں نے پریشانیوں کو اٹھایا، تنگیوں کو اٹھایا، ثم السبیل یسرا، پھر تیرے رب نے، تیرے مالک نے راستے کو آسان کر دیا اور تو دنیا میں آ گیا۔ حضرات ذی وقار، بندہ ہسپتال میں جاتا ہے، ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے بتاؤ بیگم کی زندگی چاہیے یا بیٹے کی زندگی چاہیے، بیٹی کی زندگی چاہیے؟ حضرات ذی وقار، کئی باپ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بیوی کی جان عزیز ہے، ہمیں اپنی اہلیہ کی جان عزیز ہے، لیکن آج تک کسی ماں کے بارے میں ہم نے ایسے نہیں سنا کہ کسی ماں سے کسی ڈاکٹر نے پوچھا ہو کہ تجھے اپنا بچہ چاہیے یا اپنی زندگی چاہیے۔ ماں نے اپنی زندگی کی پرواہ کبھی نہیں کی، کہتی ہے مجھے اپنے بیٹے اور بیٹی کی زندگی چاہیے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کر کے رکھا، جب تجھے جنم دیا پھر بھی تیری ماں نے تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے، کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے میں نے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو بیت اللہ کے 7 چکر بھی لگائے ہیں، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کے صفا مروہ کی سعی بھی کروائی ہے، اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے عرفات بھی لے کے گیا ہوں، مینا بھی لے کے گیا ہوں، شیطان کو کنکریاں بھی ماری ہیں، میں نے تمام جمروں پہ حاضری بھی دی ہے، ان کو کنکریاں بھی ماری ہیں، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ابھی تو نے ایک چیخ اور پکار کا حق ادا نہیں کیا، جو تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت چیخ ماری تھی اور آواز کو نکالا تھا۔ حملتہ امہ کرہا، تیری ماں نے تجھ کو اٹھائے رکھا تو پریشانی کے ساتھ، وضعتہ کرہا، جنم دیا تو پھر بھی دشواری کے ساتھ۔ ماں کے دن سارے دن ہیں، ایک دن ماں کے لیے مخصوص نہ کرے۔ اور حضرات قرآن کا دوسرا مقام فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تیرے رب کا حکم ہے عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، نظر نیاز صرف اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں کرنی، قربانی اللہ کے نام کی کرنی ہے، صدقہ اللہ کے نام کا کرنا ہے، خیرات اللہ کے نام کی کرنی ہے، دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، مشکل کشا ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے، حاجت روا ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے، بیٹا مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، بیٹی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، کسی مشکل میں گرفتار ہو آسانی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، شفا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، بارش مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، دھوپ مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، ہوا کا مطالبہ کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، کمالات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرات ذی وقار اسی طرح سورہ بقرہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے اس بات کا وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، کمالات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے تو وعدہ لیا ہے۔
اور حضرات ذی وقار ایک بندہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ من ابرو، اے اللہ کے پیارے نبی، آمنہ کے لال، محبوب خدا، مجھے بتائیے میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، نیکی کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ کر۔ اس نے پوچھا ثم من، اللہ کے نبی ٹھیک ہے اپنی ماں کے ساتھ نیکی میں نے کر لی ہے، پھر میں نیکی کرنا چاہتا ہوں، پھر اب دوسری دفعہ نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کر۔ تیسری دفعہ پوچھتا ہے ثم من، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ تین دفعہ سوال پوچھتا ہے، میرے نبی نے تین دفعہ ہی فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ او لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنے والوں، ہسپتال بنانے والوں، مسجد بنانے والوں، مدرسہ بنانے والوں، گھر میں اپنی ماں کو اگر خوش نہیں رکھتے، ماں تم سے ناراض ہے، تمہاری نیکیوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے نبی نے تو سب سے پہلے فرمایا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں کے ساتھ نیکی کر۔ ماں گرمیوں کے اندر بھی گرم لباس میں اپنے جسم کو ڈھانپے، بتا کیا فائدہ تیرا ہسپتال بنانے کا، کیا فائدہ مسجد کے اندر ٹائلیں لگانے کا، کیا فائدہ مسجد کے اندر پنکھے لگانے کا، جب تو اپنی ماں کے ساتھ نیکی نہ کر سکا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے نبی تین دفعہ تو ماں کے ساتھ نیکی کر دی، اب اللہ نے مجھے اور توفیق دی ہے، میرے پاس نیکی کا جذبہ ہے، نیکی کے وسائل بھی ہیں، پھر میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تین درجے ماں کو دیے، چوتھا درجہ باپ کو دیا۔ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے، ماں جسم میں کمزور ہوتی ہے، ماں باہر کما نہیں سکتی، ماں محنت مزدوری نہیں کر سکتی، باپ محنت مزدوری کر سکتا ہے۔ نیکی کرنی ہے تین درجے ماں کے ساتھ کریں، پھر باپ کے ساتھ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں باپ کا شان کم ہے، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں۔ میرے نبی نے تو انصاف کی بات کی ہے، میرے نبی نے تو عدل کی بات کی ہے۔ ماں کا مقام بھی بہت زیادہ ہے، باپ کا شان بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ماں جنت کا دروازہ، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار ایک بندہ آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کبیرہ گناہ بندہ کر لے اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ میرے نبی سے سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، عظیمہ کا لفظ، بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی اللہ کے نبی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کر، تو اپنی خالہ کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے گا اللہ تیرا بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور لوگوں ایک مسئلہ یہ سمجھ لو، توبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کے تو توبہ کر، اللہ سے گناہ کی بخشش طلب کر، بلکہ فرمایا خالہ کی جا کے خدمت کرے گا اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ پتہ کیا چلتا ہے اگر خالہ کی خدمت کرنے کے ساتھ بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے تو حضرات ذی وقار والدہ کی خدمت کرنے کے ساتھ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
हज़रत ज़ीवकार, माँ की जब बंदा खिदमत करता है, वालिद की जब खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों से निजात दे देते हैं। 3 बंदे सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में तूफ़ान आया, बचाव करने के लिए एक गार के अंदर जाते हैं। तूफ़ान की वजह से पत्थर गार के दरवाज़े के आगे गिरता है, गार का दरवाज़ा बंद हो गया, अंधेरा ही अंधेरा है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। तीनों कहने लगे कि हमने जो नेक अमल किया है उसका वसीला अल्लाह के आगे डालते हैं। हज़रत ज़ीवकार एक बंदा अपने हाथों को उठाता है और कहता है, अल्लाह अल्लाह तू जानता है मैं मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, मैं बकरियों को चराने वाला हूँ। एक रात मैं लेट हो गया, मेरी आदत ये थी कि जब मैं घर में आता सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध देता, फिर अपने बच्चों को दूध देता। एक रात तो जब मैं घर में आया, मैं क्या देखता हूँ, मेरी वालदा और मेरे वालिदे मोहतरम जो हैं वो आराम कर रहे हैं, वो सो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उनको उठाता नहीं, उनके सरहाने के पास खड़े हो जाता हूँ। जब माँ बाप उठेंगे पहले इनको दूध पिलाऊंगा। मेरे बच्चे भी रोते रोते मेरे पास आए, अल्लाह मैंने उनको दूध ना दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे मेरे पाँव के साथ चिमट कर सो गए, मैंने उन्हें दूध ना दिया। कहा पहले माँ बाप को दूंगा फिर अपने बच्चों को दूध दूंगा। सुबह का टाइम हो गया, जब अल्लाह मेरे माँ बाप उठे, पहले मैंने उन्हें दूध पिलाया, बाद में अपने बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह अगर ये अमल तू कबूल करता है, मेरा ये अमल तुझे पसंद आया, बाहर निकलने का रास्ता बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गार के मुंह के आगे से पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया, निकलने का थोड़ा सा रास्ता बन गया। माँ की खिदमत परेशानियों को दूर कर देती है। माँ के साथ अच्छा सलूक परेशानियों को मिटा देती है। और जिसने माँ की खिदमत करनी नहीं, माँ को गालियाँ देनी है, माँ को बुरा भला कहना है, उसकी मुसीबतें भी कभी कम हुई हैं? उसकी मुसीबतों में इजाफा ही इजाफा है। कभी उसकी बीवी नाफरमान है, कभी उसकी औलाद नाफरमान है। हज़रत ज़ीवकार माँ के साथ अच्छा सलूक किया होता, अल्लाह आसानियाँ दिखाता। अल्लाह आसानियाँ नहीं दिखा रहा, माँ बाप के साथ बुरा सलूक है, जिसकी वजह से आज औलाद भी नाफरमान है, आज बीवी भी नाफरमान है। माँ को गर्मी के अंदर कभी ठंडा शरबत ना दिया, उस औलाद के मुंह में ठंडा शरबत डाला जो आज तुझे किसी बाओ समझती नहीं। अल्लाह ने निजात दे दी परेशानी से। हज़रत ज़ीवकार इसी तरह लोगों, माँ बाप ऐसे अजीम इंसान हैं, ऐसी अजीम शख्सियात हैं। रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हो, उम्र में इजाफ़ा चाहते हो, मेरे नबी ने अपनी सच्ची ज़ुबान से इरशाद फरमाया मन सर्रहु अन यमुद्दा लहू फ़ी उमरिही व यज़दादु फ़ी रिज़्क़िही फ़ल्यबर्र वालिदैही। फरमाया जो बंदा इस बात को पसंद करता है उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाए, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, उसे चाहिए अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसके रिज़्क़ में भी इजाफा कर देता है, अल्लाह उसकी उम्र में भी इजाफा कर देता है। मारे मारे फिरते हैं, कभी उस दरबार पे जाते हैं, कभी उस दरबार पे जाते हैं, कभी उस दरबार से नमक लेकर आके उसको जनाब ज़ुबान पे लगाते हैं, उसको खाते हैं, उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं, उस पानी को दीवारों के साथ लगाते हैं, कभी कहीं सजदा, कभी कहीं सजदा, कभी कहीं जाके पाँव पकड़ते हैं, कभी किसी के जाके पाँव पकड़ते हैं। रिज़्क़ में इजाफा हो, रिज़्क़ बंद हो गया, अल्लाह की कसम है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा कर देगा। ये गारंटी किसकी है? मेरे नबी की है। मेरे नबी की है जो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। आप अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोले, दिल की तमन्ना के साथ नहीं बोले, बल्कि जब भी बोले हैं अर्श वाले खुदा की वही के साथ बोले हैं। फरमाया जो बंदा पसंद करता है उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे।
اور حضرات ماں باپ کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، باپ جب اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے. 3 بندوں کی دعا ایسی ہے اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے. ایک کس کی دعا ہے؟ باپ کی دعا. کاروبار میں جاتے ہو باپ سے دعا کروایا کرو. پیپر دینے جاتے ہو باپ سے دعا کروایا کرو. کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے باپ سے دعا کروایا کرو. ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ کی دعا اللہ خالی نہیں موڑتا. آپ کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے. آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور حضرت ذی وقار امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تبارک و تعالی، چھوٹی سی عمر ہے، گھر میں مہمان آنے تھے، ماں کھانا تیار کر رہی ہے. کافی محنت کے بعد جب کھانا تیار کر لیا دسترخوان پہ اس کو لگا دیا. امام صاحب ابھی چھوٹے تھے، باہر کھیل رہے ہیں، ہاتھ میں مٹی ہے، نہ سمجھیں. گھر میں آتے ہیں، برتن اٹھایا اور سالن کے اندر مٹی کو ڈال دیا. اب ماں کو بڑا غصہ آیا. ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا جاوے اللہ تینوں امام کعبہ بنائے. ساڈے ورگی کوئی ماں ہوندی اج دے دور دی انہیں سب تو ہی پہلے کہنا سی لکھ دی لعنت. ساڈیاں تے لعنتاں بھی لکھ تو گھٹ نہیں ہوندیاں، لکھ تو زیادہ ہو سکتی ہیں، گھٹ نہیں ہوندیاں. جب بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، اچھی دعا کریں، غصے کے اندر بھی. یا انہیں دعا کرنی ہے جا تو مر جائیں تینوں سا ہی نہ آئے. بچا کریں، بچوں کو بد دعا دینے سے بچا کریں. امام صاحب کی والدہ نے کیا دعا کی؟ جا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے. غصے میں دی ہوئی دعا اپنی طرف سے پتہ نہیں کس نیت سے انہوں نے دی، لیکن اللہ نے غصے میں دی ہوئی بھی دعا قبول کر لی اور شیخ کو کعبہ کا امام بنا دیا. جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ کیا کرے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور حضرت ذی وقار امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے پیدائشی طور پر اندھے تھے، نظر نہیں آتا تھا. اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل. ماں بڑی پریشان، میرے بچے کو نظر نہیں آتا. ایک دن مصلی پہ بیٹھ گئیں اور کہا اللہ آج میں نے اٹھنا ہی تب ہے جب میرے بیٹے کی بینائی تو عطا کر دے. ماں مصلی پر ہے. حضرت ذی وقار سجدے کی حالت میں روتی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ ماں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتی ہے. حضرت ذی وقار ادھر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، اور جب آنکھوں کو کھولا کہ اللہ نے بینائی عطا کر دی ہے، ماں کو آواز دیتے اماں جان اٹھ جائیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے آپ کے بیٹے محمد کو بینائی عطا کر دی ہے. اور وہ بینائی بھی پھر عام بینائی نہیں. امام بخاری نے پھر ایک کتاب لکھی الادب المفرد، وہ چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھی. چاند کی روشنی میں بیٹھ اللہ نے ایسی بینائی عطا کی، بازار سے مل جاتی ہے الادب المفرد. ماں کی دعا لیا کرو. جس بیماری میں مبتلا ہو، شوگر ہے، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، جو بیماری لا علاج ڈاکٹر کہتے ہیں، ماں باپ کو کہا کرو اماں جان ابا جان میرے لیے دعا کریں، اللہ کی قسم ہے ان کی دعا تمہارے لیے شفا کا پیغام لے کر آئے گی.
इमाम बुखारी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आंखें अता कर दी माँ की दुआ की वजह से। एक बंदा आता है, आकर अर्ज करता है, अल्लाह के नबी मुझे बताइए सबसे बेहतरीन अमल कौन है? आपने फरमाया नमाज 5 वक्त पे अदा करनी है और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। हज़रत ज़ी वक़ार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रहमत कायनात को सुना। आपने फरमाया मैं सो रहा था, अल्लाह ने मुझे जन्नत की ज़ियारत करवाई। जन्नत में मैं क्या देखता हूँ, किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। वापिस मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील किसके कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है? आपने फरमाया आपका शागिर्द है, आपका सहाबी है, नाम हारिसा बिन नुमान है, कुरान दुनिया में पढ़ रहा है ज़मीन पर, और इसके कुरान पढ़ने की आवाज़ जन्नत में आ रही है। नबी पाक आए, सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा बताओ हारिसा सबसे ज़्यादा कौन सा अमल करता है? फरमाया अल्लाह के नबी वो तो अपने इलाके में मशहूर है कि सबसे ज़्यादा माँ की खिदमत करने वाला हारिसा है। फरमाया यही वजह है कि मैंने जन्नत में उसके कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी है। माँ की खिदमत, अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियों से निजात, अल्लाह परेशानियों से निजात, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाम अता किया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन से जब भी कोई काफ़िला आता उससे पूछते आप में कोई अवैस बिन आमिर है? एक दफ़ा काफ़िला आया, फिर पूछते हैं आप में कोई अवैस इब्न आमिर है? एक शख्स कहने लगा मैं। फरमाया क्या तुझे पहले बरस की बीमारी थी? जी बरस की बीमारी थी। क्या वो 1 दिरहम रह गई है? कहने लगा जी 1 दिरहम के मुताबिक रह गई है। आपने फरमाया तू कर्ण कबीले का है? कहने लगा जी मैं कर्ण कबीले का हूँ। आपने फरमाया फिर मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह मुझे बख्श दे, क्योंकि मैंने रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि यमन का एक शख्स होगा, उसका नाम अवैस बिन आमिर होगा, कर्ण कबीले का रहने वाला होगा, और उसकी एक बूढ़ी माँ होगी, वो उसकी बहुत ही खिदमत करता होगा। जब वो मदीने में आए उसके लिए अपने लिए दुआ, उससे अपने लिए दुआ करना, आज तू मदीना में आ गया है, आज तू मक्का में आ गया है, आज तेरी मेरी मुलाकात हो गई है, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। हज़रत ज़ी वक़ार हज़रत उमर ने वालिदैन के खिदमत गुजार से, वालिदा की खिदमत करने वाले से बख्शिश की दुआ करवाई है। अवैस करने से दुआ किसने करवाई? हज़रत उमर ने। वो हज़रत उमर हैं जिसको जन्नत की ज़मानत अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान से दी है। वो उमर हैं जिनका महल जो है नबी पाक ने अपनी आँखों के साथ देखा है जन्नत के अंदर। वो हज़रत उमर हैं जिस रास्ते से गुज़रते हैं शैतान रास्ता छोड़ देता है। मेरे नबी ने अपने उमर को हुक्म फरमाया था, उमर जब अवैस करने से मिलना, वो माँ का बड़ा ही ताबियादार है, बड़ा ही खिदमत गुजार है, जब उससे मुलाकात हो उसको कहना कि मैं उमर के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करे। सहाबी दुआ करवा रहा है ताबी से, और वो सहाबी जो अशरा मुबशरा में शामिल है, जिसको जन्नत की ज़मानत खुद नबी पाक ने दी है। वालिदैन की खिदमत का सिला। और हज़रत ज़ी वक़ार एक बंदा आता है, आकर कहता है अल्लाह के नबी मैं आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ। फरमाया जिहाद करेगा क्या मिलेगा तुझे? कहा अल्लाह के नबी जन्नत हासिल करना चाहता हूँ। फरमाया वालिदा ज़िंदा है? जी अल्लाह के नबी ज़िंदा है। फरमाया जाकर उसकी खिदमत कर। हज़रत ज़ी वक़ार ये फिर अल्लाह के नबी के पास जाता है, फिर यही सवाल, आपके साथ जिहाद करना चाहता हूँ, नीयत ये है अल्लाह जन्नत दे दे। फरमाया तुझे पहले भी कहा था वालिदा की खिदमत कर। तीसरी दफ़ा फिर सवाल करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वैहा का तेरे लिए हलाकत हो, जा अपनी माँ की खिदमत कर, अल्लाह ने जन्नत तेरी माँ के कदमों तले रख दी है। माँ के कदमों तले जन्नत। और ये भी मसला सुन लें,
اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ میں جس کے لیے ہلاکت کی دعا کروں تو اس کے لیے رحمت کی دعا بنا دینا۔ کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، پھر وہ ہلاکت کی دعا نہیں رہی بلکہ اس کے لیے رحمت کی دعا بن گئی۔ ایسے تھے رحمت للعالمین۔ حضرت ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، ماں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک دن ماں کو کہتے ہیں اماں جی آپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ ماں نے کوئی سخت جملے کہہ دیے، بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ماں کی خدمت بڑی کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میری ماں کے لیے دعا کیجئے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، فرمایا جا ابو ہریرہ اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تیری ماں کو ہدایت دے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا ہوگا دیکھتا ہوں نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں، ابھی دروازے پہ ہیں، دستک دی۔ ماں نے کہا میں غسل کر رہی ہوں تھوڑی دیر صبر کر۔ حضرت ذی وقار غسل سے فارغ ہوتی ہیں، ابھی دروازہ نہیں کھولا، گھر کے اندر ہی پکارتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب ماں کی اس قدر پھر خدمت کی۔ حضرت ذی وقار حضرت ابو ہریرہ نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک ماں زندہ رہی۔ کیوں؟ ماں گھر میں اکیلی تھی۔ کہا ماں کی خدمت کرنا زیادہ عمل ہے، زیادہ بڑا ثواب ہے، میں ماں کی خدمت پہلے کروں گا، اگر اللہ نے موقع دیا پھر حج کروں گا۔ جب تک زندہ رہے ماں کی خدمت کرتے رہے، حج نہیں کیا۔ پھر حضرت ذی وقار مروان مدینے کا گورنر ہے، جب بھی مدینے سے باہر جاتا حضرت ابو ہریرہ کو قائم مقام گورنر مقرر کر جاتا۔ قائم مقام گورنر۔ اب جب قائم مقام گورنر ہوتے ماں سے ساتھ والے گھر میں خود رہتے ہیں، جب بھی صبح اپنے کام کی طرف جانے لگتے مدینے کا گورنر دروازے پہ دستک دیتا اور کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں آگے سے کہتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتے اماں جان اللہ آپ پہ رحمت کرے، آپ نے بچپن میں جس طرح مجھ پہ شفقت کی رحم کیا۔ ماں آگے سے جواب دیتی اللہ تجھ پہ بھی رحم کرے، جس طرح بڑھاپے کے اندر تو نے میری خدمت کی ہے اللہ تجھ پہ بھی رحم کرے۔ یہ ماں مزہ تو یہ ہے نا کہ جب ماں دنیا سے جائے ماں بیٹے پہ بھی راضی ہو، بیٹی پہ بھی راضی ہو، کہ جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا کہ بڑھاپے کے اندر میرے سے رحم کرنا ہے، بیٹا تو نے حق ادا کر کے دکھا دیا ہے۔ دعا کریں جن کے والدین زندہ ہیں اللہ جنت میں اللہ رب العالمین ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔